کیا آپ جانتے ہیں قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں سب لوگوں کا سردار ہوں گا۔ تمہیں معلوم بھی ہے یہ دن کون سا ہوگا؟ اس دن دنیا کے شروع سے قیامت کے دن تک کی ساری خلقت ایک چٹیل میدان میں جمع ہوگی کہ ایک پکارنے والے کی آواز سب کے کانوں تک پہنچ سکے گی اور ایک نظر سب کو دیکھ سکے گی۔ سورج بالکل قریب ہو جائے گا اور لوگوں کی پریشانی اور بے قراری کی کوئی حد نہ رہے گی۔ لوگ آپس میں کہیں گے، دیکھتے نہیں ہماری کیا حالت ہو گئی۔ کیا ایسا کوئی مقبول بندہ نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے؟ بعض لوگ بعض سے کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ سب لوگ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ انسانوں کے پردادا ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی طرف سے خصوصیات کے ساتھ آپ میں روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، اس لیے آپ رب کے حضور ہماری شفاعت کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حال میں پہنچ چکے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میرا رب آج انتہائی غضبناک ہے۔ اس سے پہلے اتنا غضبناک وہ کبھی نہیں ہوا کرتا تھا اور نہ ہی آج کے بعد اتنا کبھی غضبناک ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی کو یاد کریں گے جب اللہ نے انہیں بی بی حوا کے ساتھ جنت میں جگہ دی اور انہیں ایک درخت کو کھانے سے منع کیا، لیکن شیطان نے انہیں ورغلایا اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اس غلطی کی اللہ سے معافی مانگ لی تھی اور اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا، لیکن پھر بھی انہیں روز محشر اپنی اس خطا کی فکر ہوگی اور اللہ کا خوف ہوگا کہ اللہ نے مجھے میری اس غلطی پر پکڑ لیا تو میرا کیا ہوگا۔ پھر وہ کہیں گے، نفسی نفسی نفسی، یعنی آج مجھے میرے نفس کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے نوح، آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے۔ آپ کو اللہ نے شکر گزار بندوں کا خطاب دیا، آپ ہی ہمارے لیے اپنے رب کے حضور شفاعت کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حالت کو پہنچ گئے ہیں۔ نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرا رب آج اتنا غضبناک ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں تھا اور نہ ہی آج کے بعد اتنا غضبناک ہوگا، اور مجھے ایک دعا کی قبولیت کا یقین دلایا گیا تھا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر لی تھی۔ اب یہاں نوح علیہ السلام بھی اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے جو انجانے میں ان سے ہو گئی تھی۔ وہ یہ کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کی اللہ سے دعا کی تھی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور بیوی کو بھی اس قوم کے ساتھ ہلاک کر دیا تھا، کیونکہ وہ دونوں بھی مشرک تھے، اور تب حضرت نوح علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے تب اللہ سے اپنے بیٹے کی بخشش کا سوال کیا، یہ کہہ کر کہ یا اللہ، آپ نے تو کہا تھا اہل ایمان والوں کو آپ بچا لیں گے، تو آپ نے میرے بیٹے کو کیوں نہیں بچایا؟ اس پر اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ تیرا بیٹا اہل ایمان والوں میں سے نہیں تھا۔ تب نوح علیہ السلام نے اپنی اصلاح کر لی اور اللہ سے معافی مانگ لی اور اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا، لیکن پھر بھی محشر میں انہیں اپنی اس غلطی کا خوف ہوگا۔ وہ پھر بھی کہیں گے، نفسی نفسی، آج مجھے میرے نفس کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم ابراہیم کے پاس جاؤ۔ پھر سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے ابراہیم، آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے خلیل ہیں، روئے زمین میں منتخب، آپ ہماری شفاعت کیجئے، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حال کو پہنچ گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ آج میرا رب بہت غضبناک ہے، اتنا غضبناک نہ وہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آج کے بعد ہوگا، اور میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، اگر میرے رب نے مجھے ان جھوٹوں پر پکڑ لیا۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ بت پرست تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا جھوٹ تب بولا تھا جب ان کی قوم کے سبھی لوگ بتوں کے ایک میلے پر جا رہے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں شرکت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے شرکت نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے آسمان پہ ستاروں کی طرف دیکھا۔ اصل میں وہ لوگ ستاروں پہ بہت یقین رکھتے تھے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آج میں بیمار ہوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اصل میں اس معنی میں کہی کہ آج میرا دل اداس ہے کہ میری قوم کے لوگ گمراہ ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ دیکھ کر اور سن کر ایسا لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ تو تب ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام میلے میں نہیں گئے۔ پھر ایسا ہوا جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کلہاڑی پکڑی اور خانہ کعبہ میں پڑے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، اور پھر سارے بت توڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو ایسے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ ان کے بڑے نے انہیں توڑا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بڑے بت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ ان کے بڑے نے انہیں توڑا ہے۔ تو آپ علیہ السلام اصل میں یہاں اپنے بارے میں بات کر رہے تھے اور ان لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جب میں ان سے بڑا ہوں، میں نے جھٹ سے انہیں توڑ دیا، تو یہ کیسے تمہارے خدا ہو سکتے ہیں؟ جبکہ لوگوں نے یہ سوچا چونکہ کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بڑے بت کی بات کر رہے ہیں، لیکن دل میں سبھی کو یہ پتہ تھا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اب تیسرا جھوٹ جو آپ علیہ السلام نے تب بولا جب ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ظالم کافر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی سارہ علیہ السلام بھی موجود تھی۔ تو بادشاہ کو حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ علیہ السلام پسند آ گئی، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ عورت آپ کے ساتھ ہے، یہ کون ہے؟ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری بہن ہے، اور تب ایسا انہوں نے اس لیے بولا کیونکہ اگر وہ سچ بول دیتے تو اس بادشاہ نے اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دینا تھا، اس لیے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ جھوٹ بولا۔ لیکن پھر آپ علیہ السلام نے واپس آ کر سارہ علیہ السلام کو یہ ساری بات سچ بتائی اور کہا کہ میں نے اس بادشاہ سے جھوٹ بولا کہ آپ میری بہن ہیں، یعنی اسلام میں میری بہن، لیکن اسے یہی لگا کہ آپ میری حقیقی بہن ہیں۔ تو اس حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ان 3 غلط بیانیوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں نفسی 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 کہ آج مجھے میرے نفس کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی طرف سے رسالت اور اپنے کلام کے ذریعے فضیلت دی، آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور کریں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج اللہ رب العزت بہت غضبناک ہیں، اتنا غضبناک وہ پہلے نہ کبھی ہوا اور نہ تھا، نہ آج کے بعد کبھی ہوگا، اور میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس کا کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی اس غلطی کو یاد کر رہے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے قتل ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن اپنی اس غلطی سے خوف زدہ ہوں گے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا کوہ طور پر، اور وہ پھر بھی کہیں گے نفسی نفسی نفسی، آج مجھے میرے نفس کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے عیسیٰ، آپ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم علیہ السلام پر ڈالا اور اللہ کی طرف سے روح ہے، آپ نے بچپن میں ہی ماں کی گود میں لوگوں سے بات کی تھی، ہماری شفاعت کیجیے، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو چکی ہے۔ حضرت مریم کی پاک دامنی اور کردار کی گواہی کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ ابھی حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں ہی تھے اور بولنے لگے اور گواہی دینے لگے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ لیکن پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب اس درجہ غضبناک ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک ہوا اور نہ ہوگا، اور صرف اتنا کہیں گے نفسی نفسی نفسی، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ پھر ہم سب تھک کر اور ہر طرف سے دھتکارے جانے کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخر میں آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اپنے رب سے اس کے در دولت یعنی عرش معلیٰ پر آنے کے لیے اجازت چاہوں گا، مجھے اس کی اجازت دی جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے جب تک چاہیں گے اسی حالت میں رہنے دیں گے، اور پھر فرمائیں گے اے محمد سر اٹھاؤ،
کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، اور پھر میں شفاعت کروں گا، چنانچہ میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ میں پھر دوبارہ نکالوں گا اور جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، پھر تیسری مرتبہ اپنے رب سے اس کے در دولت کے لیے اجازت چاہوں گا اور مجھے اس کی اجازت دی جائے گی۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ پھر میں لوگوں کو نکالوں گا اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہوگا، یعنی انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہوگا، یعنی کافر اور مشرکین۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، قریب ہے آپ کا رب مقام محمود پر آپ کو بھیجے گا۔ فرمایا کہ یہ وہی مقام محمود ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے۔ سب نفسی نفسی کہیں گے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ اب یہ شفاعت کے سارے کام کروانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ یہ جو حدیث ہم نے پیچھے ڈسکس کی، اکثر لوگ یہ حدیث پڑھنے کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ جب آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے تو دنیا میں بھی ہم انہی سے مانگ سکتے ہیں۔ ہم نے یہ جو پیچھے ابھی حدیث ڈسکس کی اس میں لکھا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے اپنی امت کے لیے دعا کریں گے تو اللہ ان کے لیے لوگوں کی حد مقرر کر دے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے جس کا ہاتھ پکڑنا چاہیں گے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جہنم سے جنت میں لے جائیں گے، ہرگز نہیں، یہ اللہ ہی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعا کریں گے، کیونکہ طاقتیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا کریں گے، لیکن باقی کے سبھی کام اور سبھی فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا پکڑ لے گا، اور اس کے فیصلے میں دخل دینے والا کوئی نہیں۔